أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے کوئی شخص تم میں سے، الا مگر واردھا وہ گزرے گا اس جہنم پر سے، کانا ہے یہ بات علی رب کا تیرے رب کی طرف سے، حتما لازم، مقضیہ طے شدہ۔ آیت بینہ کے اندر پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا ذکر ہے۔ جنت جانے کا راستہ دوزخ سے ہو کر کے جائے گا۔ دوزخ کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بنایا جس راستے کا نام پل صراط رکھا گیا ہے۔ جو بھی مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، دھیریہ ہے، جو انسان بھی ہے، اس نے اس پل صراط سے گزر کر کے آگے جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ وَإِن مِّنكُمْ، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص، الا واردھا، مگر وہ ضرور اس جہنم کے اوپر وارد ہوگا۔ اس جہنم کے اوپر سے اس نے گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے پل صراط بنا رکھا ہے، اس سے وہ گزرے گا۔ اور یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہے کہ کسی نے بچنا نہیں، مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہر کسی نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ ثم پھر ننجی، ہم نجات دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جو لوگ نیک ہیں، جو متقی ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تقوی در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تقوی در حقیقت دل کے اندر اللہ کی ایک محبت کا نام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں کرنا، نماز پڑھنا بھی، جہاد کرنا بھی، زکوٰۃیں دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی در حقیقت دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں سے، جرموں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر خوشخبری سنائی جا رہی ہے متقی لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں، برائیوں سے بچتے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے دنیا سے آخرت کی طرف گئے ہیں، یہ پل صراط سے گزریں گے تو کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے، سکون کے ساتھ گزر جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ کی سیک بھی ان کو نہیں پہنچے گی، اس کی تپش بھی ان کو نہیں پہنچے گی۔ بالکل یہ بات انسان کو اس وقت سمجھ آ جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذہن کے اندر لے آئے کہ آگ کا کام تو ہوتا ہے جلانا، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین اس کو کہتے کہ فلاں کو جلانا نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ جلانے والی ہے، لیکن اس نے اس وقت جلانے کا کام چھوڑ دینا ہوگا۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پل صراط سے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزر جائیں گے اور اپنی منزل مقصود، اپنی جنت کو وہ پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ظالموں کا، گناہگاروں کا، مجرمین کا اور کافروں کا اور بد اعمال مسلمانوں کا، کہ جو توبہ کے بغیر آخرت کی طرف چلے گئے، جو سود کھانے والے ہیں، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، تو وہ بھی اس پل کے اوپر سے کٹ کر جہنم کے اندر جا گریں گے، کافر بھی کٹ کر کے اس جہنم کے اندر جا گریں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے، علماء نے یہ نقطہ لکھ لیا ہے کہ جو مومن ہوگا، مخلص ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جہنم کے اندر ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے، اس کی توحید کے لاج رکھتے ہوئے، اس کی شرک سے بچنے کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین جب اس بندے کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی تو جہنم سے نکالے گا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ وہ نظر چھوڑ دیں گے الظالمین، ظالموں کو، جو ظالم ہیں، جنہوں نے اللہ کی تابعداری دنیا کے اندر نہیں کی، مرضیاں چلائی ہیں، کافر ہیں، تو فیہا جثیہ، وہ جہنم کے اندر گھرے پڑے رہیں گے، اس کے اندر گر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، جب پڑھ جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، قال، تو کہتے ہیں الذین، وہ لوگ۔ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جس وقت آیات نازل ہوئی ہیں اور کوئی آدمی درس کرتا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو قرآن سمجھاتا ہے،
تو جس وقت یہ آیات ہوتی ہیں کہ سود ایک اچھی بات نہیں ہے، سود چھوڑ دینا چاہیے، اور سامنے کوئی سود خور ہوں تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ جب آیات نازل ہوں اور آیات کے اندر یہ بات ذکر ہو کہ زنا اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، آخرت میں سزا دے گا، جب ایسی آیات زنا کرنے والے سنتے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ تو آگے سے پھر وہ کیا کہتے ہیں، تو یہاں پر فرمایا جس وقت آیات نازل ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ظالموں کے اوپر، کافروں کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں، کالا کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے۔ اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں، اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، دیکھو فریقین، ایک ہم کافر ہیں اور ایک تم مسلمان ہو جو ہمارے سامنے آیات پڑھتے ہو، ہمارے سامنے نیکی کی باتیں کرتے ہو، ہمارے سامنے درس کرتے ہو، ہم دو ہیں، خیر مقام و احسن ندیہ۔ تھوڑا سا غور کر لو کہ تم مسلمان اچھے ہو یا ہم اچھے ہیں، تمہارا اسٹیٹس اچھا یا ہمارا، تمہارے پاس گاڑی یا ہمارے پاس، تمہارے پاس عہدے یا ہمارے پاس، تمہارے پاس وزارتیں یا ہمارے پاس، تمہارے پاس سیٹیں زیادہ یا ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم تو خیر مقام کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی ہم تم سے بہتر ہیں، واقع دیا، اور مجلس کے اعتبار سے ہم تو پارلیمنٹوں والے ہیں، ہم تو عہدوں والے ہیں، وزارتوں والے ہیں، ہم مجلسوں والے ہیں، تو کون سے بہتر ہے؟ تو یہ کہنے کے ساتھ حقیقت میں وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، جیسے دنیا کے اندر ہمارے مزے ہیں اور تم کمزور، تمہارے پاس عہدے بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، آخرت کے اندر ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہمارے مزے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ہمارے ہی مزے ہوں گے۔ جیسے تم دنیا کے اندر کمزور ہو، تمہارے آگے پیچھے کوئی پھرنے والے بھی نہیں، آخرت کے اندر بھی تم کمزور ہوگے۔ تو ای الفریقین، اہل ایمان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک تم ہو ایک ہم ہے، خیرن کون سا مقام کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر سمجھا دی، حقیقت سمجھا دی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاکیں قبل من سے پہلے، من قرن بستیاں، ہم احسنوا، جو بہتر تھیں اساسوں کے لحاظ سے، ورعیہ، اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھا دی کہ کسی کے پاس عہدوں کا زیادہ ہونا، کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا، اس بات کی خواہ علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی اور خوش بھی ہے، راضی بھی ہو سکتا ہے، خفا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے پاس مال کا نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے، ناراض ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ تو چیزیں دنیا کے اندر ایک امتحان کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو ان کفار مکہ کو کہ جو اپنی سرداریوں پر ناز کرتے تھے، جو اپنے قبیلوں پر ناز کرتے تھے، جو اپنے غلاموں کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، جو اپنے لشکروں کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، جو غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کے ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے پیسوں کی وجہ سے تم مست ہو رہے ہو، تھوڑا سا دیکھو کہ تم سے جو زیادہ اساسوں والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود نہیں کیا ہے۔ تمہارے اساس قارون کی طرح ہو سکتے ہیں، تم قارون کی طرح اساسوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب اس نے شرارتیں کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے، تو تمہارے اساس کیا ہوں گے؟ تمہیں ان احساسوں سمیت اللہ رب العالمین سزا دے ڈالے گا۔ اور دوسری بات یا تم اپنی شان و شوکت کو سمجھتے ہو، ایک محلے کے سردار ہو، دو محلوں کے سردار ہو، آدھے سے مکہ کے سردار ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ پوری دنیا کا جو بادشاہ بنا پھرتا تھا نمرود، کیسے اللہ نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے ناک کے اندر اللہ رب العالمین نے مچھر کو داخل کیا اور چھترول اس کے سر کے اوپر کروائی ہے اور ذلیل ہو کر کے وہ مرا ہے۔ اور فرعون کو دیکھتے نہیں ہو، ان کی بڑی بڑی سرداریاں تھیں، بڑی بڑی حکمرانیاں تھیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ تو تمہاری سرداریاں آخر کتنی ہیں؟ تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہلاک کر سکتا ہے، اور اب اگر اپنی اصلاح نہ کی تو تمہارے لیے مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے تاکہ ہم پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آیات سنیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب آیات کو سنیں تو اپنی آیات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر اگر کوئی غلطیاں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص، الا مگر واردها، وہ ضرور گزرے گا اس جہنم پر سے، کانا ہے یہ بات اللہ رب کا، تیرے رب کی طرف سے، حتماً لازمی مقضیہ طے شدہ، ثم پھر نجی، ہم نجات دیں گے، الذین، ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذروا، اور چھوڑے دیں گے الظالمین ظالموں کو، فیہا، جسیا، اس جہنم کے اندر،
پڑھا ہوا. وَإِذَا تُتْلَىٰ جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ان ظالموں کے اوپر ہماری آیات بینات واضح تو قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا. کس سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا اہل ایمان سے کہتے ہیں. ای الفریقین کہ دو گروہ میں کون تھا خیرن بہتر مقام کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے احسن اور بہتر ندیہ مجلس کے اعتبار سے. وکم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قبل من سے پہلے من قرن بستیاں ہم احسن وہ بہتر تھیں اساساً ساز و سامان کے لحاظ سے وریا اور شان و شوکت کے لحاظ سے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك